السلام علیکم دوستو، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرہ فارس کی تباہی کی داستان پر مشتمل سیریز کی 5ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہرمز کی موت کے بعد پوری ایرانی فوج حرکت میں آ چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے قلب اور دائیں بائیں کے سواروں کو ہدایات جاری کر رہے تھے۔ ہرمز کی موت کے باوجود ایرانی لشکر کو اپنی تربیت، تعداد اور وسائل پر بھروسہ تھا کہ وہ عرب کے ان چند غیر تربیت یافتہ اور بھوکے ننگے بدوؤں کو مار بگائیں گے۔ ایرانی لشکر نے سب سے پہلے اسلامی فوج کے قلب پر حملہ کیا، جس کا جواب مسلمانوں نے تیروں کی بارش سے دیا۔ ایرانی سوار پے در پے حملہ کرتے اور جب ان کا ایک دستہ نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹتا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا تازہ دم دستہ سامنے آ جاتا۔ پھر جب مسلمانوں کی اگلی صفوں پر دباؤ زیادہ ہونے لگتا تو دائیں اور بائیں بازو کے شاہ سوار مجاہدین حملے کر کے فارسیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ ہرمز کی موت کے باوجود ایرانی سرداروں کو اپنی کثیر تعداد پر بھروسہ تھا اور وہ فتح کے متعلق بہت پر امید تھے، اسی لیے نقصانات اٹھانے کے باوجود آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ اسلامی لشکر ابھی تک صرف مدافعانہ جنگ لڑ رہا تھا اور مسلمانوں نے ابھی تک کوئی جوابی حملہ نہیں کیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد جب سواروں کے ساتھ ساتھ پیادہ فوجیں بھی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئیں اور ایرانیوں کی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کی اگلی صفیں پیچھے ہٹنے لگیں، تو حضرت کاکا بن عمر التمیمی بائیں بازو کے مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت کاکا اور بنو تمیم کے مجاہدین کا حملہ اس قدر شدید اور پرجوش تھا کہ ایرانی لشکر کی سامنے والی صفیں درم برم ہو گئیں اور مسلمان انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ایرانی لشکر کے قلب تک جا پہنچے۔ یہ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا پہلا جوابی حملہ تھا۔ اب اسلامی لشکر کے قلب، دائیں اور بائیں بازوؤں کے مجاہدین نے بھی حضرت خالد بن ولید کے حکم پر ایرانی لشکر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، جس کے باعث ایرانی تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت ہی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ ایرانی لشکر کا قلب جب حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کے حملے کے باعث پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا تو ایرانی لشکر کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر مزید دباؤ بڑھ گیا، جس سے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسلامی لشکر کے قلب کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا، جنہوں نے ایرانی لشکر کے پیچھے ہٹتے ہوئے دستوں کے سروں پر پہنچ کر قیامت برپا کر دی۔ مسلمان ہر طرف سے ایرانی سپاہیوں کو کاٹ رہے تھے، حالانکہ ایک مسلمان مجاہد کے مقابلے پر 3 ایرانی سپاہی تھے، مگر مسلمانوں کا جوش اور شوق شہادت اس قدر تھا کہ وہ زندگی اور موت کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر ایرانی صفوں میں گھس جاتے اور تباہی مچا دیتے۔ ایرانی سپاہی مسلمانوں کا یہ جوش دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو رہے تھے اور جب وہ پیچھے ہٹتے تو مجاہدین مزید شدت سے حملہ کر دیتے۔ ایرانی سرداروں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے محفوظ دستے کو بھی میدان جنگ میں آنے کا حکم دیا، تاکہ پیچھے ہٹتے ہوئے ایرانی سپاہیوں کو مدد مل سکے اور مسلمانوں کے جارحانہ حملے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا جا سکے۔ ایرانی محفوظ سپاہیوں کے دستے کے جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے ایرانی لشکر کی پسپائی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وہ تازہ دم سپاہیوں کے میدان میں آنے کی وجہ سے دوبارہ جم کر لڑنے لگے۔ ایرانی اپنی پوری طاقت، تربیت اور زور آزما رہے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل سکیں، مگر مجاہدین اسلام چٹان کی طرح مضبوط ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ایرانی سالاروں نے جب پشت پر موجود محفوظ دستے کو بھی جنگ میں دھکیل دیا تو ان کی پشت غیر محفوظ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی لیے ایرانی لشکر کے قلب پر دباؤ بڑھایا تھا کہ وہ عجلت میں اپنے محفوظ دستوں کو بھی میدان جنگ میں لے آئیں، جس سے ایرانی لشکر کا عقب غیر محفوظ ہو جائے اور مسلمان پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور ایرانی لشکر کا عقب خالی ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید نے حضرت مثنی بن حارثہ کو 5000 کے تازہ دم دستے کے ساتھ چکر کاٹ کر ایرانی لشکر کے عقب میں پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت مثنی بن حارثہ ان 5000 مجاہدین کے ساتھ جو اسی مقصد کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے ایرانی لشکر کے عقب میں پہنچے اور پیچھے سے ایرانی لشکر پر زوردار حملہ کر دیا۔ ایرانی لشکر جو سامنے سے بھی مسلمانوں کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، عقب سے ہونے والے اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے بوکھلا گیا۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ وہ دونوں طرف سے مسلمانوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں تو فارسی سپاہیوں میں بددلی پھیلنے لگی۔
ایرانی لشکر کے بڑے بڑے سردار مجاہدین اسلام کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے اور جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ وہ عظیم فوج جو اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنی طاقت اور تعداد کی بنیاد پر فتح کی امید پر لڑ رہی تھی، اب ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی تھی۔ ایرانی لشکر کی شکست کے تمام ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تھے۔ وہ مسلمان جو اپنی کم تعداد اور وسائل کے باوجود صرف اللہ کی مدد کے بھروسے اور راہ حق میں شہادت کے لیے لڑ رہے تھے، ان کی فتح واضح نظر آ رہی تھی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ایرانی لشکر کے کچھ سرداروں نے تمام فوج کو دوبارہ منظم کر کے ایک آخری حملہ کیا۔ یہ حملہ فتح کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک طرف سے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر رستہ بنانا چاہ رہے تھے تاکہ میدان جنگ سے بھاگ سکیں، اور یوں غروب آفتاب کے وقت ایرانی میدان جنگ میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو فارسیوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر نے فارسی سپاہیوں کا پوری رات پیچھا کیا۔ مسلمانوں کے کئی دستے ایسے تھے جنہوں نے ایرانی سواروں کا دریائے فرات تک پیچھا کیا۔ بہت سی جگہوں پر مجاہدین کی ایک چھوٹی سی ٹولی پورے ایرانی دستے کا پیچھا کر رہی ہوتی، مگر ایرانیوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ پورے دستے کو بھی رک کر اس چھوٹی سی ٹولی کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ بہت سے ایرانی سپاہی ایسے تھے جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمان تقریباً رات بھر ایرانی سپاہیوں کا تعاقب کرنے کے بعد واپس لوٹے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چند دستوں کو شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے کی ہدایت دی، جبکہ دوسرے دستے کو دشمن کے پڑاؤ سے مال غنیمت کا سامان اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا 5واں حصہ دربار خلافت میں بھجوایا اور بقیہ غازیوں اور شہیدوں کے ورثاء میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے معرکہ سلاسل میں مسلمانوں کو مجوسیوں پر بہت بڑی فتح عطا کی۔ جنگ سلاسل مسلمانوں اور فارسی سلطنت کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ یہ جنگ بہت اہمیت کی حامل تھی کیونکہ اس فتح نے تمام سرحدی علاقوں سے ایرانی اقتدار کو ختم کر دیا اور کسرا فارس کو اپنی پوری طاقت سے مسلمانوں کے خلاف آنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت کاکا اور حضرت مثنی بن حارثہ نے اس عظیم فتح کے بعد عراق کے مزید اندر پیش قدمی کے بارے میں مشاورت کی اور لشکر اسلام نے حفیر کے مقام سے سلطنت فارس کی طرف کوچ کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔